السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مسلمان بنا کر بھیجا اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہمیں چھوٹا سا درود شریف پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ دنیا میں نا 3 طریقے کے مسلمان ہیں۔ جیسے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے، اور جو کچھ پڑھتے ہیں پر جلدی جلدی میں، سرسری طور پر، جیسے کہ انہیں کہیں جانا ہو۔ اور تیسرا جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے نماز پڑھتا ہے، سکون کے لیے نماز پڑھتا ہے نا؟ سب سے اگر ہمیں شادی وغیرہ میں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم بڑے ہی بن ٹھن کر تیار ہوتے ہیں، بڑے ہی اچھے سے، جیسے کہ اتنی تاریخ کو شادی ہے اور ہم 15 دن پہلے ہی اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ کہ ہمیں کوئی دعوت دے رہا ہے تو ہمیں بڑے اچھے سے جانا ہے۔ تو پوری کائنات کا مالک، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی 5 مرتبہ ہمیں بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے ذریعے، تو ہم کس طرح ان کے سامنے روبرو ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا؟ یہاں تک کہ ہم وضو بھی ٹھیک سے نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ پوری کائنات کا مالک، بادشاہ، شہنشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں کس طرح سے ان کے سامنے جانا ہے؟ جو پوری دنیا چلا رہا ہے نا؟ تو ہمیں کس طرح ان کے سامنے داخل ہونا ہے، کس طرح ہمیں ان سے ملنا ہے، کس طرح ہم سے انہیں ملاقات کرنی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے۔ کچھ لوگ تو نماز صرف عید میں جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف عید میں جو نماز پڑھی جاتی ہے عید الفطر کی، وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو سرسری طور پر پڑھتے ہیں، بس کہ جیسے کہ بوجھ ہے کہ ہمیں یہ پڑھ پڑھ کے فٹافٹ ختم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سجدوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے بہت ان گنت فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے سجدوں میں ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نماز کو ایک بوجھ کی طرح نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ نماز سے آپ اگر سچے دل سے نماز پڑھو نا، اور سب کچھ یہ سمجھو کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور دل میں یقین ہو، توکل ہو، تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیں خود بے چینی ہوں گی کہ ہمیں نماز ادا نہیں کی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کو جلدی پڑھیں گے، کیا پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ کو سورے کا جو مطلب، جو میننگ ہوتی ہے، ہمیں وہ بھی نہیں پتہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسے کرنے سے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے، وضو کے طریقے سیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے وضو کرنا چاہیے، ہے نا؟ جب ہمارے دل میں یقین آ جائے گا نا، اور ایسے نہیں کہ ہم نے 1 ہفتہ نماز پڑھ لی تو ہمیں کوئی رزلٹ مل جائے، ایسے نہیں چلے گا۔ ہمیں نماز کو صبر کے ساتھ اور پورے توکل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں وعدہ کرتے ہیں، فَإِنَّ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ
ہر سختی کے بعد، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز کا سہارا لینا ہے، صبر کرنا ہے۔ کیوں صبر کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور بہتر سے بہترین کرے گا۔ یہ چیز ہمارے دل میں ہو نا تو ہمیں صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہمیں آج پتہ ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہوگی اور ہم روزہ افطار کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے ضرور کچھ بہتر سے بہترین کریں گے۔ اس وقت ہمارا جو توکل ہوتا ہے نا، یقین ہوتا ہے نا، وہ ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ یہی ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، یہی ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ پہ کتنا یقین کرتے ہیں، کتنا ہم ان کو صبر کے ساتھ اللہ پہ چھوڑتے ہیں اپنا معاملہ کہ اللہ بہتر سے بہترین کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، نماز کی طرف آپ لوگ لوٹو۔ نماز بہت ضروری ہے۔ نماز سے ہی ہماری ساری جو الجھنے ہیں، ساری جو بگڑے کام ہیں، اسی سے ہی بنتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے اللہ پہ توکل رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے۔ جب ایک ماں ہم سے اتنی محبت کرتی ہے، لیکن اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، تو اسے ہمارے غم کے بارے میں، اسے ہمارے پریشانی کے بارے میں کیوں نہیں پتا ہوگا؟ لیکن ہم اس وقت اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس کے آگے رونا روتے ہیں، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ وہ جو اوپر بیٹھا ہے، شہنشاہ، مالک، بادشاہ، ہم اس کے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے؟ اللہ سے اپنا جو رشتہ ہے نا بہت مضبوط بنائے، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہت مضبوط بنانا ہے۔ وہ کیسے؟ نماز کے ذریعے اور اللہ پر یقین اور توکل کر کے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اسی میں کیا ہے؟ کامیابی ہے، حی علی الفلاح۔ تو نماز میں ہی کامیابی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہے نا؟ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر، کسی کے آگے رونا رو کر کیا ہمارے کام بنتے ہیں؟ نہیں، الٹا ہماری عزت کیا ہو جاتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے۔ نماز پڑھنے کی سب سے پہلے ہمیں نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہو نا، سب کام چھوڑنا چاہیے، تھوڑی دیر کے لیے روک دینا چاہیے، پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے دل میں آ گئی نا تو ہم ایک وقت بھی انشاءاللہ ہماری نماز نہیں چھوٹے گی۔ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو ہمیں وہ کام بند کر دینا ہے اور نماز پڑھنا ہے سب سے پہلے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ سے ہم ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کرتے ہیں، اور جو بھی ہماری پریشانی ہے، جو بھی ہمارے دکھ، جو بھی ہے غم وغیرہ، وہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کے ذریعے بتانا ہے۔ ان کو ایسا بتانے کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا اللہ سے بات کرے، اللہ کو بولے اس چیز کو، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتے ہیں۔ اور آپ دیکھنا جیسے ہم یقین رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر جواب بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے بناتا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ ایک بار آپ کر کے دیکھو، بس ہمارا نا یقین نہیں ٹوٹنا چاہیے۔
ہم نے ایک ہفتہ نماز پڑھ لی، 1 مہینہ نماز پڑھ لی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں. تو یہی تو ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی ہمیں آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کب تک مجھ پر یقین اور کیسے رکھتا ہے. تو جیسے ہی ہمارا یقین ہوگا نا، جیسے ہی ہمارا گمان ہوگا اللہ تعالیٰ سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے نماز پڑھنے کی. اور کل جمعہ ہے، جلدی جلدی اپنے کام ختم کرے. کہیں پہ اجتماع ہوتا ہے تو آپ لوگ وہاں پر جائے اور اول وقت پہ نماز پڑھنا شروع کر دے. اور جمعہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. وہ کون سی گھڑی ہے؟ عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت. تو ہمیں جمعہ کے دن اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور جو بھی ہمارے مرحوم ہے، جو لوگ ہمارے گھر سے چلے گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، ایٹ لیسٹ ہفتے میں سے ایک بار جمعہ کے دن آپ قبرستان جائے، سورہ فاتحہ یا سورہ یاسین پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کرے. وہ لوگ انتظار کرتے ہیں، ہے نا. تو ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں ان کے لیے، ہے نا. تو انشاءاللہ آپ لوگ جائے اور ایصال ثواب کرے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے. اور دعا میں یاد رکھے. جمعہ مبارک.